بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے اور آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے اور آپ کے ہاتھوں اور چہرے کو چومتے ہوئے فرمایا کرتے کہ اے عائشہ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بٹھا لیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیاں نحوست نہیں بلکہ گھر کی زینت ہوتی ہیں، یہ گھر میں رحمت ہوتی ہیں۔ دوستوں، ایک زمانہ ایسا بھی تھا جس میں ایک باپ اپنی سگی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا اور واپس آ کر رات کو چین کی نیند بھی سو جاتا تھا، لیکن آج جب ہم اپنی بہن بیٹی کو اپنے گھر سے ودا کرتے ہیں اور اپنے سے دور کرتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمیں نیند بھی نہیں آتی۔ یہ جو بیٹی اور بہن سے محبت کے رشتے کو زندہ کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ حضرت امام حاکم لکھتے ہیں کہ جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جسے پل صراط کہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب پل صراط سے گزریں گی تو اللہ کا منادی عرش کے نیچے سے اعلان کیا جائے گا کہ اے محشر والوں، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، گردن کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دین اسلام کو پھیلانے کا حکم ہوا اور آپ نے اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی تو مکہ کے کفار آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے اور آپ کو تکلیفیں دیتے تھے۔ آپ کی تکلیف سے آپ کی بیٹی، آپ کی تکلیف سے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی اولاد کو بھی بہت دکھ ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت چھوٹی سی عمر سے ہی اپنے باپ پر ان تکلیفوں کو دیکھتی آ رہی تھیں اور وہ بھی ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتی تھیں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے قریب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نیت باندھ لی۔ وہیں قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی بدبخت نے آپ کو دیکھ لیا اور وہ قریش کی مجلس میں آ کر کہنے لگا کہ تم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے کہ پاس ہی میں فلاں بن فلاں نے ایک اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی اوجھڑی لے آئے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر رکھ دے۔ اتنے میں اس محفل میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور وہ بدبخت اتنے میں اونٹ کی اوجھڑی اٹھا لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر لا کر رکھ دی۔ اوجھڑی کے بوجھ سے آپ سجدے میں سے نہ اٹھ سکے اور آپ سجدے میں ہی رہ گئے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر کافروں نے چیخ چیخ کر ہنسنا شروع کر دیا اور اس قدر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ کسی نے یہ خبر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی کہ فاطمہ جاؤ دیکھو جا کر کچھ لوگ تمہارے باپ کو کس قدر پریشان کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی بہت کم عمر تھی اور آپ خبر پا کر ترنت اپنے والد کے پاس گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں سے گندگی کو دور کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچپن دین کے لیے تکلیف سہنوں میں گزرا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ان حرکتوں سے اور تکلیفوں سے دور جانے کے لیے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے چلے جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنی بڑی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینہ ہجرت فرمائی اور پھر اپنی ساری زندگی وہیں پر گزار دی۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس میں کھجور کے پیڑ کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 2 چکیاں اور 2 مشکیزیں دے کر عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ کچھ سمے رکے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعائیں کیں اور پھر آپ واپس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی بہت زیادہ امیر آدمی نہیں تھے کہ جس کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا، بلکہ حضرت علی بھی کافی غریب تھے۔ نہ آپ کے پاس اچھا مکان تھا، نہ کوئی غلام یا باندھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر و فاقہ اپنے لیے پسند کیا تھا وہی اپنی بیٹی کے لیے پسند فرمایا۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی کہ ابا جان، میرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک ہی بھیڑ کی کھال ہے، بستر ہے جس پر ہم رات کو سوتے ہیں، دن میں اسی پر اپنے اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ نے جو بھی تم کو دیا ہے اس پر صبر کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں 10 سالوں تک اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہے کہ ان دونوں کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی جس کو وہ اوڑھتے اور بچھاتے تھے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن رمضان کی 2 تاریخ تھی۔ بی بی فاطمہ بہت جلدی کام کر رہی تھیں، بچوں کو نہلا رہی ہیں اور ادھر کھانا چولہے پر تیار ہو رہا ہے، کپڑے بھی دھونے کو رکھے ہوئے ہیں اور چکی کے پاس پیسنے کو سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ کھانا تیار ہونے کے بعد بی بی فاطمہ بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر حیرانی کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ، آج کوئی خاص بات ہے کیا جو تم اپنے معمول کے حساب سے ہٹ کر کام کر رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور دیکھتی ہوئی کہتی ہیں، ہاں، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخری بار میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں، اے علی، غم نہ کرو، اور پھر حضرت علی سے کہتی ہیں کہ میرے بعد دوسرا نکاح تو کرو گے نا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے ساتھ رہے گی تم دوسرا نکاح نہ کرو گے، تاکہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کا دل نہ دکھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس سوال پر خاموش رہے اور پھر کہا کہ سیدہ، ایسا سوال کیوں کر رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اب میرا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کرو گے نہ میرے بعد دوسرا نکاح؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے بعد آپ دوسرا نکاح ضرور کرنا۔
اور کسی بہادر طاقتور گھرانے کی لڑکی سے نکاح کرنا۔ حضرت علی نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیوں فاطمہ؟ بی بی فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کسی بہادر گھرانے کے بہادر لڑکی سے نکاح کریں اور اللہ اس بہادر لڑکی سے آپ کو بہادر اور طاقتور بیٹے عطا کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان کو رات ہی میں جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دوستوں، یہ تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔